الحمد لله رب العالمين۔ یہاں روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ تو اس کا بھی 1,00,000 ملے گا۔ نسوار منہ میں رکھی ہو تو اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، گندے منہ سے اللہ کا کیا ذکر کرے۔ یہ ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے، کبھی نسوار رکھ کے تم نے بیوی کو بھی بوسہ دیا ہے، وہاں بدبو آتی ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ تو ایک پٹھان کو میں نے سمجھایا کہ یہ نہ کرو، کہتے ہیں کیا کرے خوچے ہم بڑا خبیث ہے، ہم نسوار نہیں چھوڑ سکتا، میرا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا نہ ہو۔ میں نے کہا بھی تم جاؤ، تمہارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے اگر پہلے آپ وضو کریں گے تو پھر ہو جائے، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ میرا بھائی غسل کرنے سے پہلے اگر نیت بھی کرو اور وضو بھی کرو، یعنی ہاتھ دھو، ناک میں کلی کرو، پانی دو، منہ میں مزمزہ کرو، غرغرہ کرو اور پھر غسل کر لو تو پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غسل سے پہلے تم نے وضو کی شرائط پوری نہیں کی اور نیت بھی نہیں کی پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے۔ شادی کے لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ عرائس القرآن ہے، یعنی قرآن پاک کی گویا کہ دلہن ہے۔ تو جو آدمی لڑکا ہو لڑکی ہو 3 دفعہ روزانہ اول آخر درود شریف پڑھ کے سورۃ الرحمن پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ رشتہ آسان فرما۔ دن بھر گھر میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تلاوت قرآن کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں۔ میں نے مدرسہ شروع کیا ہے اور پڑھنے والوں سے فیس لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ مدرسہ چلے گا کیسے جب فیس نہیں لیں گے؟ یہ سارے اقرا کے جو مدارس چل رہے ہیں آپ کے ملک میں سارے فیس سے نہیں چل رہے۔ جو لوگ نیٹ پہ بیٹھ کے آپ کا درس سن ان کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ حیض ختم ہونے کے بعد بغیر غسل کے عورت اپنے شوہر کو یعنی جماع کر سکتی نہیں کر سکتی۔ فلا تقربوہن حتی یطہرن، قرآن کہتا ہے جب تک کہ وہ پاک صاف غسل نہ کر لے اس وقت تک ملنا حرام ہے۔ میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں۔